ایک آنسو بھی۔ ایک شخص تھا قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جا رہے تھے تو اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کو نامہ اعمال کی طرف لے کر آئے جہاں پہ اعمال تولے جا رہے تھے۔ جب اعمال تولے جا رہے تھے تو دیکھا کہ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، اس کے گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے۔ حکم ہوا کہ تیرا تو گناہ سے رجسٹر بھرا ہوا ہے، اب تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں کیوں جہنم میں جاؤں گا، میں نے تو گناہ ہی نہیں کیا۔ تو آواز آتی ہے کہ ہمارے پاس گواہ موجود ہے۔ اب وہ بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، آگے پیچھے دیکھتا ہے، مطلب کوئی تو ہے نہیں، گواہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ جب یہ بولتا ہے تو اس انسان کے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں، جو اعضائے جسم ہوتے ہیں، وہ گواہی دینے لگتے ہیں۔ اس انسان کے ہاتھ گواہی دینے لگتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں گواہی دینے لگتی ہے کہ اپنی نگاہوں سے اس نے وہ چیزیں دیکھی ہے جس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ اس کے کان گواہی دیں گے کہ اس نے اپنے کانوں سے وہ چیزیں سنی ہے کہ جس کے اوپر شریعت نے منع بھی لگا دی تھی کہ یہ چیزیں نہیں سنی ہے۔ اس کی زبان گواہی دے گی کہ اس نے اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کیے ہیں، وہ جملے بولے ہیں کہ جن جملوں کی بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے قدم گواہی دیں گے کہ یہ اپنے قدموں کو ان راستوں پر لے کر گیا تھا، ان راہوں پر لے کر گیا تھا کہ جن راستوں پر اسے پتا تھا کہ نہیں جانا چاہیے۔ گناہ ملے گا، عذاب ملے گا۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، گالی نہیں دینا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میں ظلم کروں تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب میں ضرور مبتلا کرے گا۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا آج جو آپ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی زبان سے بول رہے ہیں، اپنے قدموں سے کر رہے ہیں، یاد رکھنا یہ ایسے ہی نہیں ہے، کل قیامت میں آپ کے خلاف یہ گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو اچھے کاموں کے لیے لائے، اپنے قدموں کو اچھی جگہ لے کر جائے، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرے، اپنی زبان کو پاکیزہ کرے، اپنے کانوں کو پاکیزہ کرے، اپنی زبان کو پاکیزہ کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرے۔ کیونکہ ہمیں ضروری ہے کہ ان کو ہم پاک رکھے تاکہ کل قیامت میں ہمارے خلاف گواہی نہ دے بلکہ ہمارے موافق گواہی دے، ایسی گواہی دے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ بہرحال جب تمام اعضائے جسم نے گواہی دی یہ تو گناہ گار ہے، اس نے تو یہ گناہ کیا، اس نے تو یہ گناہ کیا ہے، فیصلہ ہو گیا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ اب اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، عزت کے ساتھ نہیں۔ قیامت میں جس کو جہنم میں لے جایا جائے گا اسے گھسیٹ کر اس طریقے سے لے کے جایا جائے گا تاکہ اسے شرمندگی فیل ہو۔ آج آپ دیکھیں اگر ہمارا کسی سے کچھ معاملات ہو جائے اور وہ ہم سے کمزور ہو تو ہمارا دل کرتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کی گدی پکڑے پورے محلے میں گھما دیں۔ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ اس کے بال پکڑے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے پورے محلے کے اندر گھمائیں؟ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اس کو مار کھائی، دوسرا اس کے نصیب میں ذلت ہوئی، وہ ذلیل ہوا پورے محلے میں۔ اسی طریقے سے اس انسان کو جہنم میں لے جایا جائے گھسیٹتے ہوئے تاکہ وہ جہنم کا عذاب تو ہے ہی، یہ بھی ایک ذلت اس کے کھاتے میں لکھ دی جائے تاکہ لوگ اس کے معاملات کو دیکھیں کہ کتنا ذلیل ہو رہا ہے، تو اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہوگا۔ تبھی آنکھوں کا ایک پلک کہ جو اللہ کی بارگاہ میں وہ رویا تھا وہ بھیگ گیا تھا۔ وہ کیا گیا تھا؟ بھیگ گیا تھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہہ لے کیا کہنا ہے؟ تو وہ جو آنکھ کا جو پلک جو بال ہوگا وہ کہے گا، اے میرے پروردگار تو نے ہی کہا ہے کہ جو تیرے خوف سے، جو تیری یاد میں، جو تیرے ڈر سے ایک آنسو بھی بہا لے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اے میرے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی سننا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں اب اسے جہنم میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ ایک آنسو
ایک آنسو کی قیمت آپ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے.